بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون۔ مرسلون ابراہیم نے کہا، اے فرستادان الہی، کیا مہم آپ کو درپیش ہے؟ قالوا انا ارسلنا، انہوں نے کہا ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسا دیں جو آپ کے رب کے ہاں حد سے گزر جانے والوں کے لیے نشان زدہ ہیں۔ پھر ہم نے ان سب لوگوں کو نکال لیا جو اس بستی میں مومن تھے، اور وہاں ہم نے ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا۔ اس کے بعد ہم نے وہاں بس ایک نشانی ان لوگوں کے لیے چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔ وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان، اور تمہارے لیے نشانی ہے موسیٰ کے قصے میں جب ہم نے اسے سری سند کے ساتھ فرعون کے پاس بھیجا تو وہ اپنے بل بوتے پر اکڑ گیا اور بولا، یہ جادوگر ہے یا مجنون ہے۔ آخرکار ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور سب کو سمندر میں پھینک دیا، اور وہ ملامت زدہ ہو کر رہ گیا۔ اور تمہارے لیے نشانی ہے عاد میں، جبکہ ہم نے ان پر ایک ایسی بے خیر ہوا بھیج دی کہ جس چیز پر بھی وہ گزر گئی اسے بوسیدہ کر کے رکھ دیا۔ وفی ثمود اذ قیل لہم تمتعوا حتی حین، اور تمہارے لیے نشانی ہے سمود میں جب ان سے کہا گیا تھا کہ ایک خاص وقت تک مزے کر لو، مگر اس تنبیہ پر بھی انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی۔ آخرکار ان کے دیکھتے دیکھتے ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب نے ان کو آ لیا، پھر نہ ان میں اٹھنے کی سکت تھی، نہ وہ اپنا بچاؤ کر سکتے تھے۔ وَقَوْمِ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، اور ان سب سے پہلے ہم نے نوح علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کیا کیونکہ وہ فاسق لوگ تھے۔ آسمان کو ہم نے اپنے زور سے بنایا ہے اور ہم اس کی قدرت رکھتے ہیں، زمین کو ہم نے بچھایا ہے اور ہم بڑے اچھے ہموار کرنے والے ہیں۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنائے ہیں شاید کہ تم اس سے سبق لو، پس دوڑو اللہ کی طرف، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں۔ اور نہ بناؤ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں۔ یوں ہی ہوتا رہا ہے، ان سے پہلے کی قوموں کے پاس بھی کوئی رسول ایسا نہیں آیا جسے انہوں نے یہ نہ کہا ہو کہ یہ ساحر ہے یا مجنون۔ کیا ان سب نے آپس میں اس پر کوئی سمجھوتا کر لیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ سب سرکش لوگ ہیں۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے رخ پھیر لو، تم پر کچھ ملامت نہیں، البتہ نصیحت کرتے رہو کیونکہ نصیحت ایمان لانے والوں کے لیے نافع ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انسانوں کو اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری بندگی کریں۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ تو خود ہی رازق ہے، بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ اللہ یہاں پر اپنی ایک تخلیق کا مقصد بتا رہا ہے۔ اس آیت میں دو باتیں پتہ چل رہی ہیں، ایک یہ کہ اللہ نے جنوں کو اور انسانوں کو پیدا کیا ہے، دوسری بات کہ جن اور انسان صاحب اختیار ہے، مخلوق ہے، مقصد حیات بتا دیا گیا۔ ہمیں کیوں بنایا گیا تھا؟ کھل کے جیو، مزے سے جیو۔ ہمیں بنایا گیا تھا اللہ کی عبادت کے لیے۔ ایاک نعبد کا وعدہ جب ہم کرتے ہیں، جسمانی، مالی، روحانی عبادات کے لیے بنایا گیا تھا، اللہ کی بندگی اور اطاعت کے لیے بنایا گیا۔ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، پس جن لوگوں نے ظلم کیا ہے، ذنوبًا مثل ذنوب، ان کے حصے کا بھی ویسا ہی عذاب تیار ہے جیسا انہی جیسے لوگوں کو ان کے حصے کا مل چکا ہے۔ ذنوبًا اصحابہم فلا یستعجلون، اس کے لیے یہ لوگ جلدی نہ مچائیں۔ فویل للذین کفروا، آخر کو تباہی ہے کفر کرنے والوں کے لیے۔ من یومہم الذی یوعدون، اس روز جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے۔ اس میں اس صورت کا خلاصہ پھر دہرایا گیا۔ سورہ کے آغاز میں بھی یہ تصور اور آخرت میں بھی، انما توعدون لصادق،
وہ جو اس واقعہ ہونے سے پہلے دن کا آغاز کرتے ہیں ان کے لیے ویل ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ اللہ ہمیں ان میں نہ بنانا، اللہم اجرنا من النار۔ سورہ الطور مکی صورت ہے، 2 رکوعات ہیں، 49 آیات ہیں۔ ترتیب کے اعتبار سے 52 نمبر پر آنے والی صورت ہے۔ اس کا نام پہلے ہی لفظ والطور سے ماخوذ ہے۔ یہ صورت مکہ معظمہ کے اسی دور میں نازل ہوئی تھی جس میں سورہ زاریات نازل ہوئی تھی۔ اس کے نزول کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اعتراضات اور الزامات کی بوچھاڑ ہو رہی تھی، مگر یہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ ظلم و ستم کی چکی زور و شور سے چلنی شروع ہو گئی تھی۔ اس کے موضوع عقیدہ آخرت ہے۔ اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم والطور وکتاب مسطور فی رق منشور وبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع یوم تمور السماء مورا۔ قسم ہے طور کی اور ایک ایسی کتاب، کھلی کتاب کی جو رقیق کے جلد میں لکھی ہوئی ہے، اور آباد گھر کی اور اونچی چھت کی، اور معجزاً سمندر کی، کہ تیرے رب کا عذاب ضرور واقعہ ہونے والا ہے جسے کوئی دفع کرنے والا نہیں۔ وہ اس روز واقعہ ہوگا جب آسمان بری طرح ڈگمگائے گا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے کچھ ذریعوں کی قسم کھائی ہے۔ قسم کھا کر کیا کہا ہے کہ میں نے ہدایت کے تمام ذریعے انسانوں کے لیے فراہم کیے۔ کیوں کیے؟ کیونکہ اللہ کا عذاب واقعہ ہونے والا ہے۔ ان عذاب ربک لواقع، اس کو کوئی دور کرنے والا اور ہٹانے والا نہیں ہے۔ طور کا پہاڑ جو بنی اسرائیل کی ہدایت کا باعث بنا تھا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کلیم اللہ حضرت موسیٰ سے ہم کلام ہوئے تھے، ان کو شریعت موسوی دی تھی، اور یہی پہاڑ ان پر معلق کر کے ان سے وعدہ لیا گیا تھا۔ کتاب مستورن، سطروں میں لکھی ہوئی کتاب، اسلامی الہامی کتابیں اس سے مقصود ہیں۔ رقٍ منشور، جب قرآن نازل ہوا اس وقت کاغذ موجود نہیں تھا۔ کتاب بن مستور کس میں لکھی جاتی تھی؟ رقٍ منشور، باریک جھلی میں۔ قرآن کہاں کہاں لکھا گیا؟ باریک جھلی میں لکھا جاتا تھا، چمڑے پر لکھا جاتا تھا، درختوں کی چھالوں پر، ہڈیوں پر، پتوں پر، یہاں تک کہ اونٹ کے موڑے کی ہڈی، اس پر یہ لکھا جاتا تھا جو بالکل ایک سلیٹ کی طرح ہوتی تھی۔ بیت المعمور سے مراد وہ گھر ہے جو 7 آسمانوں کے اوپر ہے، خانہ کعبہ کے بالکل اوپر۔ تفاسیر سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ گھر پہلے بنایا گیا اور پھر اس کے بعد اس کے بالکل نیچے اللہ کی رہنمائی میں فرشتوں نے خانہ کعبہ کی بنیادیں رکھی۔ یہ وہی بیت المعمور ہے جس کے ساتھ ٹیک لگائے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے معراج پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تھی۔ یہ وہ گھر ہے کہ اللہ کے بندے زمین پر خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں اور اللہ کے فرشتے بیت المعمور پر طواف کرتے ہیں۔ جس فرشتے کی باری ایک دفعہ آئی ہے اس کو دوبارہ مہلت نہیں ملی۔ یہاں پر لوگ بار بار حج اور عمرہ طواف کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے اور اس کی مہربانی ہے۔ اللہ جو حاضر ہیں ان کی حاضریاں قبول کر لینا، اور جو آنے کے لیے تڑپ رہے ہیں ان کو آنے کا پروانہ عطا فرما دینا۔ 70,000 فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں۔ ان سے فرشتوں کی تعداد کا اندازہ ہوتا ہے۔ اتنے فرشتے، اتنے سجدے اور اتنی تسبیحیں۔ اب بتائیں کیا اللہ کو ہماری تسبیح، ہماری نمازوں، ہمارے سجدوں کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے، تو مجھے اور آپ کو ضرورت ہے۔ اللہ کے قرب کے لیے، اس کی رضا کے لیے، جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے، اپنے جنت کے لیے درجات بلند کرنے کے لیے کہ ہمیں ضرورت ہے۔ ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، کہ تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے جسے کوئی دفع کرنے والا نہیں۔ یہ آیت حضرت جبیر بن محتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا ذریعہ بنی۔ جنگ بدر کے بعد قیدیوں کے لیے فدیہ لے کر رہائی کا بندوبست کرنے والے حضرت جبیر بن محتم اپنا واقعہ بتاتے ہیں کہ میں مدینہ میں داخل ہوا جب سورج غروب ہو رہا تھا اور مغرب کی اذان کے وقت میں مسجد نبوی پہنچا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی امامت کروا رہے تھے۔ قیام میں آپ نے سورہ طور کی آیات کی تلاوت فرمائی۔ آپ نے جب پہلی 7 سے 8 آیات کی تلاوت کی تو آپ کو پتہ ہے کہ غروب آفتاب بذات خود ایک بہت بڑا معجزانہ موقع ہے،
اور خوبصورت ماحول ہوتا ہے، اور اس پر مسجد نبوی ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو، مغرب کی نماز ہو اور پھر سورۃ طور کی اتنی افیکٹو آیات۔ وہ لوگ تو عربی کو سمجھتے تھے نا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ما لہ من دافعین کہا کہ جسے کوئی دفع کرنے والا نہیں، اللہ کے عذاب کو کوئی دفع کرنے والا نہیں ہوگا، بس یہ آیت ان کے ایمان کا ذریعہ بن گئی۔ کہتے ہیں بس ایمان میرے دل میں داخل ہو گیا۔ کس چیز کی اہمیت ہے؟ قرآن کی تلاوت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی تاثیر کی۔ وہ اس روز واقعہ ہوگا جب آسمان بری طرح ڈگمگائے گا اور پہاڑ اڑے اڑے پھر رہیں گے۔ تباہی ہے اس روز ان جھٹلانے والوں کے لیے جو آج کھیل کے طور پر اپنی حجت بازیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ جس دن انہیں دھکے مار مار کر جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی آگ ہے جس سے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اب بتاؤ یہ جادو ہے یا تمہیں سوجھ نہیں رہا ہے؟ جاؤ اب جھلسو اس کے اندر، تم خواہ صبر کرو یا نہ کرو، تمہارے لیے یکساں ہے، تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے تم عمل کر رہے تھے۔ ان المتقین فی جنات و نعیم، متقی لوگ باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے۔ یہ کس حال میں ہوں گے؟ فاکہین بما آتاہم ربہم، لطف لے رہے ہوں گے ان چیزوں سے جو ان کا رب انہیں دے گا، اور ان کا رب انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا۔ بے شک کوئی شک نہیں اس میں۔ ایک دفعہ پھر خوف خدا، اللہ دو خوف اور دو بے خوفیاں جمع نہیں کرتا۔ جو دنیا میں خوف زدہ ہو کر زندگی گزارتے ہیں، اللہ اس کو جنت میں آخرت میں بے خوف کر دے گا، اور جو دنیا میں بے خوف ہو کر مادر پدر آزاد شترے بے مہار ہو کر زندگی گزارتا ہے تو اللہ اس کو قیامت کے دن حشر میں اس کو خوف زدہ کرے گا۔ اللہم آت نفسی تقواہا۔ ان سے کہا جائے گا کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان اعمال کے صلے میں جو تم کرتے رہے ہو۔ وہ آمنے سامنے بچھے ہوئے تختوں پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، اور ہم خوبصورت آنکھوں والی حوریں ان سے بیاہ دیں گے۔ والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بإیمان الحقنا بہم ذریتہم وما ألتناہم من عملہم من شیء کل امرئ بما کسب رہین۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور ان کی اولاد بھی کسی درجہ ایمان میں ان کے نقش قدم پر چلی ہے، ان کی اس اولاد کو بھی ہم جنت میں ان کے ساتھ ملا دیں گے، اور ان کے عمل میں کوئی گھاٹا ان کو نہ دیں گے۔ ہر شخص اپنے کسب کے عوض رہن ہے۔ جنت میں ملائے جانے کا تصور بتایا جا رہا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے اگلے پچھلوں اور ذریت کے ساتھ جنت کی محفلوں میں جمع کرنا۔ اللہ ہمیں جنت کی محفلوں کا ایمان اور یقین عطا فرما۔ اللہ ہمیں بھی صحابہ اکرام کی طرح اپنے آنگنوں میں جنت کی خوشبو عطا فرما۔ اللہ ہمیں جنت کا سوداگر بنا دے۔ اللہ اس تجارت میں اپنا تن من دھن کھپانے والا خوش نصیب بنا۔ اللہ جو کچھ لگاتے ہیں اس کو قبول کر۔ وَأَمْدَدْنَهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، ہم ان کو ہر طرح کے پھل اور گوشت جس چیز کو بھی ان کا جی چاہے گا خوب دیے جائیں گے۔ تو پرندوں کے گوشت سے ان کی توازے کی جائے گی، بلا حساب والوں کو مچھلی کی کلیجی ملے گی، جنت کے باغوں میں چرنے چگنے والے مینڈے کا گوشت ملے گا۔ کسی کو بیف پسند ہے، کسی کو چکن پسند ہے، کسی کو بٹیر، کسی کو سی فوڈ پسند ہے۔ مما یشتہون، جو دل وہاں چاہیں گے وہ ان کو ملے گا۔ سبحان اللہ۔ یتنازعون فیہا کأس لا لغو فیہا ولا تأثیم، وہ ایک دوسرے سے جام شراب لپک لپک کر لے رہے ہوں گے جس میں نہ بدگوئی ہوگی نہ بدکاری، پیار اور محبت ہوگا، دل لگی ہوگی۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ، اور ان کی خدمت میں وہ لڑکے دوڑے پھر رہے ہوں گے جو انہی کے لیے مخصوص ہوں گے، اور ایسے خوبصورت جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی۔ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے دنیا میں گزرے ہوئے حالات پوچھیں گے۔ یہ کہیں گے کہ ہم پہلے اپنے گھر والوں میں ڈرتے ہوئے زندگی بسر کر رہے تھے، آخر کار اللہ نے ہم پر فضل فرمایا اور ہمیں جھلسا دینے والی ہوا کے عذاب سے بچا لیا۔ ہم پچھلی زندگی میں اسی سے دعائیں مانگتے تھے، اور وہ واقعی بڑا ہی محسن اور رحیم ہے۔
وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے دنیا میں گزرے ہوئے حالات پوچھیں گے، جیسے دنیا کی زندگی میں ہم سب شادیوں کے بعد اپنے اماں ابا کے گھر بیٹھ کر اپنے بچپن کی گرودادیں ڈسکس کرتے ہیں نا، کہ ہم ایسے کرتے تھے، خالہ ایسے کرتی تھیں، نانی اماں کے گھر پہ یہ ہوتا تھا۔ جنتی بھی جب جنت میں بیٹھیں گے تو دنیا کے حالات بیان کریں گے۔ جنتی جنت میں جانے کی وجہ کیا بتائیں گے؟ یہ کہیں گے کہ ہم پہلے اپنے گھر والوں میں بھی ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے تھے۔ اللہ اکبر، خوف خدا۔ جنتی بھی کہیں گے کہ ہم بے خوف زندگی نہیں گزارتے تھے، خوف خدا ہم پر طاری رہتا تھا۔ اور یہ خوف خدا کہاں تھا؟ اپنی برادری سے، اپنے معاشرے کے ڈر سے نہیں۔ لوگ کیا کہیں گے کہ میں کتنی بد اخلاق ہوں، لوگ کیا کہیں گے کہ میں کتنی بد زبان ہوں، میری کلاس کیا کہے گی، میں کتنی بری ہوں۔ ایسے نہیں ہیں۔ اپنے گھر کے اندر، اپنے بیڈ روم میں، اپنے پرسنل لاؤنج میں، یہ نہیں کہ اپنی بیٹی کے ساتھ چھپ کے غیبتیں کرتے تھے، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اپنے بیڈ رومز میں اپنے فون پر غلط کلپس دیکھ رہے تھے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اللہ سے ڈر کر اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اپنی پرائیویسی کے موقع پر بھی یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ ان کو احساس تھا کہ اللہ خبیر ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، ہر جگہ سنتا ہے اور دیکھتا ہے اور جانتا ہے۔ تو اللہ کو ہر حال میں یہ اللہ کا خوف رکھنے والے تھے۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم نصیحت کیے جاؤ اپنے رب کے فضل سے، نہ تم کاہن ہو اور نہ مجنون۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شخص شاعر ہے جس کے حق میں ہم گردش کے ایام کا انتظار کر رہے ہیں؟ ان سے کہو اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ کیا ان کی عقلیں انہیں ایسی ہی باتیں کرنے کے لیے کہتی ہیں، یا در حقیقت یہ عناد میں حد سے گزرے ہوئے لوگ ہیں؟ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ قرآن خود گھڑ لیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ ایمان نہیں لانا چاہتے۔ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ، اگر یہ اپنے اس قول میں سچے ہیں تو اسی شان کا ایک کلام بنا لائیں۔ یہ چیلنج نہ صرف قریش کو بلکہ تمام دنیا کے منکرین کو سب سے پہلے اس آیت میں دیا گیا تھا، اس کے بعد 3 مرتبہ مکہ معظمہ میں اور پھر آخری بار مدینہ منورہ میں اسے دہرایا گیا، مگر کوئی اس کا جواب دینے کی نہ اس وقت ہمت کر سکا نہ اس کے بعد۔ آج تک کسی کی جرأت ہوئی کہ قرآن کے مقابلے میں کسی انسانی تصنیف کو لے آئے۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یہ کسی خالق کے بغیر خود پیدا ہو گئے ہیں، یا یہ خود اپنے خالق ہیں، یا زمین اور آسمانوں کو انہوں نے پیدا کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ یقین نہیں رکھتے۔ کیا تیرے رب کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں، یا ان پر انہی کا حکم چلتا ہے؟ کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر یہ عالم بالا کی سنگن لیتے ہیں؟ ان میں سے جس نے سنگن لی ہو وہ لائے کوئی کھلی دلیل۔ کیا اللہ کے لیے تو ہیں بیٹیاں اور تم لوگوں کے لیے ہیں بیٹے؟ کیا تم ان سے کوئی اجر مانگتے ہو کہ یہ زبردستی پڑی ہوئی چٹی کے بوجھ تلے دبے جاتے ہیں؟ کیا ان کے پاس غیب کے حقائق کا علم ہے کہ اس کی بنا پر یہ لکھ رہے ہوں؟ کیا یہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں؟ اگر یہ بات ہے تو کفر کرنے والوں پر ان کی چال الٹی ہی پڑے گی۔ ام لہم الہ غیر اللہ سبحان اللہ عما یشرکون، کیا اللہ کے سوا یہ کوئی اور معبود رکھتے ہیں؟ اللہ پاک ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ یہ لوگ آسمان کے ٹکڑے بھی گرتے ہوئے دیکھ لیں تو کہیں گے یہ بادل ہیں جو امڑے چلے آ رہے ہیں۔ پیسہ اے نبی انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو، یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس میں یہ مار گرائے جائیں گے، جس دن نہ ان کی اپنی کوئی چال ان کے کسی کام آئے گی، نہ کوئی ان کی مدد کو آئے گا۔ اور اس وقت کے آنے سے پہلے بھی ظالموں کے لیے ایک عذاب ہے، مگر ان میں سے اکثر جانتے نہیں۔ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ فَإِنَّکَ بِأَعْیُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ حِینَ تَقُومُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کا فیصلہ آنے تک صبر کرو، تم ہماری نگاہ میں ہو، تم جب اٹھو تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، رات کو بھی اس کی تسبیح کیا کرو، اور ستارے جب پلٹتے ہیں اس وقت بھی۔ مفہوم یہ ہے کہ جب بھی تم کسی مجلس سے اٹھو تو اللہ کی تسبیح، حمد و تسبیح کر کے اٹھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس پر عمل کرتے تھے، اور آپ نے مسلمانوں کو بھی یہ ہدایت فرمائی کہ کسی مجلس سے اٹھتے وقت اللہ کی حمد و تسبیح کیا کر لیا کرو۔
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ جب تم نیند سے بیدار ہو کر اپنے بستر سے اٹھو تو اپنے رب کی تسبیح کے ساتھ اس کی حمد بیان کرو۔ تیسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اللہ کی حمد و تسبیح سے اس کا آغاز کرو۔ اور اسی حکم کی تعمیل میں رسول اللہ نے یہ ہدایت فرمائی کہ نماز کی ابتدا تکبیر و تحریمہ کے بعد ان الفاظ سے کی جائے: سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ چوتھا مفہوم اس کا یہ ہے کہ جب تم اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے اٹھو تو اللہ کی حمد و تسبیح سے اس کا آغاز کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل معمول تھا کہ آپ ہمیشہ اپنے خطبوں کا آغاز حمد و ثنا سے کرتے تھے، اور اس کے بعد یہ کہ جب تم کھانے سے اٹھو تو الحمدللہ اطعمنا وسقنا وجعلنا من المسلمین۔ جب تم گھر سے جانے کے لیے اٹھو، جب تم سواری پہ چڑھنے کے لیے اٹھو، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ جب ہم یہ ساری دعائیں اپنی زندگی میں رائج کر لیتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ ہماری زندگی کا ایک ایک کام عبادت بن جاتا ہے، اجر اور نیکی کے پلڑے میں ڈالے جاتے ہیں، عمل بھی بن جاتا ہے، اور پھر ہماری زبان ذاکر بن جاتی ہے۔ رب اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ سورہ النجم۔ سورہ النجم سورت ہے، اس میں 3 رکوعات ہیں اور 62 آیات ہیں۔ اس کا نام پہلے ہی لفظ والنجم سے ماخوذ ہے، اس میں ستاروں کی قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ بخاری اور مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ قرآن مجید کی وہ پہلی صورت ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ایک مجمع میں بیان کیا تھا۔ مجمع میں کافر مومن سب موجود تھے۔ آپ کی تلاوت کی تاثیر سن کر سب دم بخود ہو گئے تھے، اور جب آپ آیت سجدہ پڑھ کر سجدہ آپ نے فرمایا تو تمام حاضرین آپ کے ساتھ سجدے میں گر گئے تھے، اور مشرکین کے وہ بڑے سردار جو مخالفت میں پیش تھے وہ بھی سجدہ کیے بغیر نہ رہ سکے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کفار میں سے صرف ایک شخص امیہ بن خلف کو دیکھا کہ اس نے سجدہ کرنے کے بجائے کچھ مٹی اپنی پیشانی سے لگا لی اور کہا کہ میرے لیے بس یہی کافی ہے۔ تو یہ اس نے ڈھٹائی، ضد اور انانیت کی وجہ سے کیا۔ تو بعد میں ان کے سرداروں نے بھی اس کو شرمندگی محسوس کی کہ ہم نے یہ کیا کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ سجدہ نہیں کیا تھا، ہم نے تو اللہ کو سجدہ نہیں کیا، نہ نبی کی اتباع میں سجدہ کیا، کیونکہ آپ نے لات، عزیٰ اور منات کا نام لیا تھا تو ہم نے یہ سمجھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بتوں کا نام لے کر سجدہ ریز ہو رہے ہیں، اس لیے ہم نے سجدہ کیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا ہوا، قسم ہے تارے کی جب کہ وہ غروب ہوا۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارا رفیق نہ بھٹکا ہے نہ بہکا ہے۔ وما ینطق عن الہوا، وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا۔ ان ہوا الا وحی یوحی، یہ تو ایک وحی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے۔ یہ واضح طور پر حقیقت کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش نفس پر نہیں بولتے، یعنی حدیث کا ذریعہ آپ کی اپنی مرضی کا بیان نہیں ہے، حدیث اور سنت کا ذریعہ وحی الہی ہے۔ یہ آیت واضح طور پر اس حقانیت کو ثابت کرتی ہے کہ حدیث کا ذریعہ بھی وحی الہی ہے۔ وحی 2 قسموں کی ہے، وحی مطلوع جو قرآن کی صورتوں کی شکل میں ہم تک پہنچی، جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری صداقت اور امانت کے ساتھ پہنچایا۔ دوسری وحی جو غیر مطلوع کہتے ہیں، یہ وحی خفی ہے، یہ ہم تک نہیں پہنچی۔ وحی مطلوع کی وضاحت جبرائیل امین اللہ سبحانہ تعالیٰ کے الفاظ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معلم حضرت جبرائیل کرتے تھے، اور وہ الفاظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کے الفاظ جو جبرائیل آپ تک پہنچاتے تھے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریح اور توضیح کے لیے بول کر، حدیث اور عمل کر کے سنت کے ذریعے ہم تک پہنچاتے تھے۔ قرآن کی آیت اس کی تصدیق کرتی ہے، مفسرین کی تشریح بھی اس بات کی تصدیق کرتی ہے، حدیث اور سنت کا ذریعہ وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ تعالیٰ نے حدیث اور سنت کی حفاظت کا بھی ذمہ لیا ہے، حدیث بھی محفوظ ہے، سنت بھی صحیح حوالہ جات کے ساتھ۔
علمہ شدید القوا، اسے زبردست قوت والے نے تعلیم دی ہے، ذو مرۃ فاستویٰ، جو بڑا صاحب حکمت ہے، وَهُوَ بِالْأُفُقِ، وہ سامنے آ کھڑا ہوا جبکہ افق الاعلیٰ بالائی افق پر تھا، ثم دنا فتدلی، پھر قریب آیا اور اوپر معلق ہو گیا، فکان قاب قوسین، یہاں تک کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے کچھ کم فاصلہ رہ گیا، او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی، تب اس نے اللہ کے بندے کو وحی پہنچائی جو وحی بھی اسے پہنچانی تھی، ما کذب الفؤاد، نظر نے جو کچھ دیکھا، ما را افتمرونہ علی ما یرا، دل نے اس میں جھوٹ نہ ملایا، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اب کیا تم اس چیز پر اس سے جھگڑتے ہو جسے وہ آنکھوں سے دیکھتا ہے، عند سدرۃ المنتہی، ایک مرتبہ پھر اس نے سدرۃ المنتہی کے پاس اس کو دیکھا، عندہا جنت الماویٰ، جہاں پاس ہی جنت الماویٰ ہے۔ یہ وہ آیت ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ 2 موقعوں پر آپ نے دیکھا۔ پہلا موقع فطرت الوحی کے بعد کا، ابتدائی نبوت کے دور میں وحی رک گئی تھی، تب آپ پریشان تھے، پہلے آپ نے اندھیرا سا دیکھا، جب آپ نے سر اٹھایا تو آپ نے دیکھا جبرائیل علیہ السلام اپنی کرسی پر تشریف فرما تھے اور زمین سے لے کر آسمان تک ان کے پر پھیلے ہوئے تھے۔ دوسرے موقع شب معراج کے موقع پر آپ نے دیکھا، اذ یغشی سدرۃ ما یغشی، اس وقت سدرہ پر چھا رہا تھا جو کچھ کہ چھا رہا تھا، ما زاغ البصر وما طغی، نگاہ نہ چوندیائی نہ حد سے متجاوز ہوئی، لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اور اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو دیکھا تھا؟ اپنے رب کی نشانیوں کو، اللہ کے معجزات کو، جنت اور جہنم کو اور سزا جزا کو دیکھا تھا۔ آیت کیا کہہ رہی ہے کہ رب کو نہیں دیکھا تھا، رب کی نشانیوں کو دیکھا تھا۔ آج ایک غلط تصور جو کچھ علماء اکرام کی زبان پر بھی جاری ہے، یہ تصور رائج کیا جا رہا ہے کہ شب معراج کے موقع پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تھا۔ یہ تصور من گھڑت ہے۔ سورہ نجم کی یہ آیت کہہ رہی ہے رَآ من آیاتی ربہ، کہ رب کو نہیں، رب کی نشانیوں کو دیکھا تھا، اور حدیث بھی اس کی تصدیق کرتی ہے۔ حضرت عائشہ کی روایات ہیں، بخاری کی کتاب تفسیر میں حضرت مسروق کا بیان ہے کہ میں نے حضرت عائشہ سے عرض کیا، اماں جان کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تھا؟ انہوں نے جواب دیا، تمہاری اس بات سے میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں، تم یہ کیسے بھول گئے کہ 3 باتیں ایسی ہیں جن کا اگر کوئی شخص دعویٰ کرے تو جھوٹا دعویٰ کرے گا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، جو شخص تم سے یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تھا، وہ جھوٹ کہتا ہے۔ پھر حضرت عائشہ نے یہ آیات پڑھی، لا تدرک الابصار، و نگاہیں اس کو پا نہیں سکتی، اور ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحی او من وراء الحجاب او یرسل رسولا فیحیی باذنہ ما یشاء، کسی بشر کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر یا تو وحی کے طور پر یا پردے کے پیچھے سے، یا یہ کہ ایک فرشتہ بھیجے اور وہ اس پر اللہ کے اذن سے وحی کرے جو کچھ وہ چاہے۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو 2 مرتبہ ان کی اصل صورت میں دیکھا تھا۔ یہاں پر علماء اکرام ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ان کے رونگٹے نہیں کھڑے ہوتے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کے سوال پر ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ آج علماء کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ محمد نے اللہ کو دیکھا تھا، کسی نبی کے لائق نہیں تھا کہ وہ اللہ کو دیکھے۔ ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہم کلام ہوئے تھے، لیکن دیکھنا کسی نبی کے لائق نہیں تھا، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، نہ موسیٰ علیہ السلام کے، کسی بشر کے لیے یہ ممکن ہی نہیں۔ یہ تو اللہ کا انعام ہے جو حشر کے دن ہوگا۔ جنتیوں کے لیے دیدار اور نظارہ ہوگا، جنت کے نعمتوں میں بہترین نعمت کی شکل میں دیا جائے گا۔ دنیا میں بشری تقاضوں کے مطابق ممکن ہی نہیں کہ اللہ کو دیکھا جائے۔ فرأیتم اللات
والعزیٰ۔ اب ذرا بتاؤ تم نے کبھی اس لات اور اس عزیٰ اور تیسری ایک اور دیوی منات کی حقیقت پر کچھ بھی غور کیا ہے؟ کیا بیٹے تمہارے لیے ہیں اور بیٹیاں خدا کے لیے؟ یہ تو بڑی دھاندلی کی تقسیم ہے۔ یہ وہ آیات ہیں جہاں لات، عزیٰ اور منات مشرکین کی پوجے جانے والی دیویوں کا ذکر تھا، اور اسی کو انہوں نے بعد میں حوالہ بنایا تھا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اپنی دیویوں کا نام سنا تھا اور ہم سمجھتے تھے کہ آپ ان کے آگے جھکیں، اس لیے ہم نے سجدہ کیا تھا۔ دراصل یہ کچھ نہیں ہے مگر بس چند نام جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی۔ حقیقت یہ ہے کہ لوگ محض وہم و گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور خواہشات نفس کے مرید بنے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے۔ کیا انسان جو کچھ چاہے اس کے لیے وہی حق ہے؟ دنیا اور آخرت کا مالک تو اللہ ہی ہے۔ وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ۔ آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے موجود ہیں، ان کی شفاعت کچھ بھی کام نہیں آ سکتی جب تک کہ اللہ کسی ایسے شخص کے حق میں اس کی اجازت نہ دے دے جس کے لیے وہ کوئی عرضدارش سننا چاہے اور اس کو پسند کرے۔ مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ فرشتوں کو دیویوں کے ناموں سے موسوم کرتے ہیں، حالانکہ اس معاملے کا علم انہیں حاصل نہیں ہے۔ وہ محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں، اور گمان حق کی جگہ کچھ بھی کام نہیں دے سکتا۔ بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص ہمارے ذکر سے منہ پھیرتا ہے اور دنیا کی زندگی کے سوا جسے کچھ مطلوب نہیں ہے، اسے اس کے حال پر چھوڑ دو۔ ان لوگوں کا مبلغ علم بس یہی کچھ ہے۔ یہ بات تیرا رب ہی زیادہ جانتا ہے کہ اس کے راستے سے کون بھٹک گیا ہے اور کون سیدھے راستے پر ہے، اور زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے، تاکہ اللہ برائی کرنے والوں کو ان کے عمل کا بدلہ دے اور ان لوگوں کو اچھی جزا سے نوازے جنہوں نے نیک رویہ اختیار کیا ہے، جو بڑے بڑے گناہوں اور کھلے کھلے کبھی افعال سے پرہیز کرتے ہیں، الا یہ کہ کچھ قصور ان سے سرزد ہو جائیں۔ بلا شبہ تیرے رب کا دامن مغفرت بہت وسیع ہے۔ وہ تمہیں اس وقت سے خوب جانتا ہے جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں ابھی جنین ہی تھے۔ بس اپنے نفس کی پاکی کے دعوے نہ کرو، وہی بہتر جانتا ہے کہ واقعی متقی کون ہے۔ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّىٰ۔ پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جو راہ خدا سے پھر گیا اور تھوڑا سا دے کر رک گیا۔ کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ حقیقت کو دیکھ رہا ہے؟ کیا اسے ان باتوں کی کوئی خبر نہیں پہنچی جو موسیٰ کے صحیفوں اور اس ابراہیم کے صحیفوں میں بیان ہوئی جس نے وفا کا حق ادا کر دیا؟ اللہ تازر وازرۃ وزر اخریٰ۔ کیا یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ۔ اور یہ کہ انسان کے لیے کچھ نہیں ہے مگر وہ جس کی اس نے سعی کی۔ یہ آیت ہمیں مختلف حقیقتیں سمجھاتی ہے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ ایک امت تھی جو گزر چکی، اس لیے اس کے لیے تھا جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے ہے جو تم کماتے ہو، اور تم اس کے متعلق نہیں پوچھے جاؤ گے جو وہ کیا کرتے تھے۔ حقیقت کو بیان کرتی ہے یہ آیت کہ جسمانی سعی اور جسمانی عبادات ایک سے دوسرے تک منتقل نہیں ہوتی، نہ زندہ تک نہ زندہ کی مردہ تک۔ نمازیں، نوافل، قرآن تلاوت، تسبیحات، گٹھلیوں پر یا انگلیوں پر پڑھنے والی آیت کریمہ کی آیات، یہ زندہ سے زندہ یا زندہ سے فوت شدگان تک منتقل نہیں ہوتی۔ یہ آیت بھی بتا رہی ہے اور حدیث مبارکہ بھی بتاتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ 2 چیزیں فوت شدگان تک منتقل ہوتی ہیں۔ نمبر 1 کہ دعا۔ 4 چیزوں میں سے یہ ایک حق ہے نا کہ والدین کے لیے دعا کی جائے۔ دوسری چیز کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا مال، صدقہ اور خیرات۔ مال جو خرچ کیا جاتا ہے یہ مالی عبادت ہے، صدقہ، خیرات اور کچھ حد تک حج بھی، کیونکہ حج جسمانی اور مالی عبادات کا مرکب ہے۔
ہر انسان کو وہی ملے گا جو اس نے کیا، اپنا کسب، اپنی محنت، اپنا عمل، اپنا ایمان کام آئے گا، کسی دوسرے کا ایمان، کسب صحیح فائدہ نہیں دے گی۔ ارے بوجھ بھی کسی دوسرے کا کسی نے نہیں اٹھانا، نیکیاں بھی نہ کسی نے کسی کو دینی ہے اور نہ اللہ نے قبول کرنی ہے۔ مثال کے طور پر دو دوست ہیں، ایک نالائق نکما ہے اور دوسرا لائق اور سمجھدار ہے۔ اب جو نالائق دوست ہے اس کے 30 نمبر آ گئے حساب کے پرچے میں اور وہ فیل ہو گیا، اور جو لائق دوست ہے اس کے 100 آگے۔ کیا کبھی یہ ہوا ہے کہ جس کے 100/100 جس نے لیے ہوئے ہیں اپنے منتظمین سے کہے کہ میرے نمبروں میں سے 7 کاٹ کر اس کو دے دو؟ نہ دینے والا دیتا ہے، نہ سفارش کرنے والا دیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی استاد اس معاملے میں اس بات کو تسلیم کرتا ہے۔ ہر دنیا کے طالب علم کو وہی ملتا ہے نا جس کی اس نے صحیح کی۔ جب دنیا کے طالب علم کے نمبر دوسرے کو نہیں دیے جاتے تو جو مالک الیوم الدین ہے، جو عادل ہے، کیا وہ یہ دھاندلی کرے گا؟ یہ صحیح اور کوشش اپنی اپنی ہی کام آنی ہے، اور دوسری بات اپنی صحیح اور اپنی کوشش کا فائدہ بھی ہے۔ جس نے جو صحیح، جو محنت، جو ریاضت، جو عبادات کی وہ اس کو فائدہ دے گی۔ اگر ایمان کی حالت میں ہوں گے وہ نیکیاں فائدہ دیں گی۔ کسی بیٹے کی بخشش اس لیے نہیں ہوگی کہ ماں تہجد گزار تھی، کسی باپ کی نجات اس لیے نہیں ہوگی کہ اس کا بیٹا عبادت گزار تھا، الا یہ کہ وہ اپنے والد کے لیے صدقہ جاریہ ہو، اس نے سیکھا اپنے والد سے تھا، یہ معاملہ اور ہے۔ تیسری بات کہ عبادات اور صحیح جسمانی صحیح ایک سے دوسرے تک منتقل بھی نہیں ہوتی۔ اکثر جسمانی صحیح یعنی فزیکل دوڑ دھوپ ایک دوسرے کو منتقل نہیں ہوتی۔ تو پھر یہ اصال ثواب کا تصور کیا ہے؟ اصال ثواب کا مطلب ثواب کا نیکی کا ایک سے دوسرے تک منتقل ہونا ہے۔ سورہ نجم کی آیت اور متفرق احادیث آدمی جس طرح مزدوری کر کے مالک سے یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کی اجرت میرے فلاں شخص کو دے دی جائے، تو اسی طرح وہ کوئی نیک عمل کر کے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر سکتا ہے کہ اس کا اجر میری طرف سے فلاں شخص کو عطا کر دیا جائے۔ مسلم کی حدیث ہے، حضرت عائشہ نے روایت کی ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا، میرا خیال ہے کہ اگر انہیں بات کرنے کا موقع ملتا تو وہ ضرور صدقہ کرنے کے لیے کہتی۔ اب اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا ان کے لیے اجر ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ ابن عباس کی روایت ہے کہ قبیلہ خشم کی ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے باپ کو فریضہ حج کا حکم ایسی حالت میں پہنچا کہ وہ بہت بوڑھا ہو چکا تھا، اونٹ کی پیٹھ پر بیٹھ نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کی طرف سے تو حج کر لے، نہ سعیہ سوف یرا، اور یہ کہ اس کی صحیح عنقریب دیکھی جائے گی اور اس کی پوری جزا اسے دی جائے گی۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، اور یہ کہ آخر کار پہنچنا تیرے رب ہی کے پاس ہے، اور یہ کہ اس نے ہنسایا اور اسی نے رلایا، اور یہ کہ اس نے موت دی اور اس نے زندگی بخشی، اور یہ کہ اس نے نر اور مادہ کا جوڑ پیدا کیا ایک بوند سے جب وہ ٹپکائی جاتی ہے، اور یہ کہ دوسری زندگی بخشنا بھی اسی کے ذمے ہے، اور یہ کہ اس نے غنی کیا اور جائیداد بخشی، اور یہ کہ وہی شعراء کا رب ہے، اور یہ کہ اس نے عاد اور عاد اولا کو ہلاک کیا اور سمود کو ایسا مٹایا کہ ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑا، اور ان سے پہلے قوم نوح کو تباہ کیا کیونکہ وہ تھے ہی سخت ظالم و سرکش لوگ، اور اوندھی گرنے والی بستیوں کو اٹھا پھینکا، پھر چھا دیا اس پر وہ کچھ جو تم جانتے ہی ہو کہ کیا چھا دیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، پس اے مخاطب اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تو شک کرے گا۔ ھذا نذیر من نذر الاولیٰ، یہ ایک تنبیہ ہے پہلے آئی ہوئی تنبیہات میں سے، آنے والی گھڑی قریب آ لگی ہے۔ اللہ نے لیس لہا من دون اللہ کاشفۃ، اللہ کے سوا کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں ہے۔ افمن ھذا الحدیث تعجبون، اب کیا یہی وہ باتیں ہیں جن پر تم اظہار تعجب کرتے ہو؟ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو۔ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، اور گا بجا کر انہیں ٹالتے ہو۔
فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، جھک جاؤ اللہ کے آگے اور بندگی بجا لاؤ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے مقصد تخلیق بتا دیا کہ ہمارا مقصد تخلیق کیا ہے، اللہ کی عبادت۔ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اب اللہ ایک افضل عبادت کا حکم دے رہا ہے، فَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا، فَاسْجُدُوا وَاعْبُدْ، عبادت کرو کیونکہ یہ تمہارا مقصد تخلیق ہے۔ فَاسْجُد، سجدہ کرو، سجدہ کس لیے کرو؟ اللہ کے لیے۔ دعا بھی اللہ کا حق ہے اور سجدہ بھی اللہ کا حق ہے۔ سجدہ افضل عبادت ہے، اللہ کے بندوں کے لیے ایک بہترین حالت ہے۔ 7 اعضاء پر سجدہ کا حکم ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بخاری سے ثابت ہے۔ اللہ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے قریب ترین اس وقت ہوتا ہوں جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ سجدے میں دعا کی قبولیت کا وعدہ ہے، اس لیے سجدے میں کثرت سے دعائیں مانگیں۔ قرب الہی بھی دعا کی قبولیت کا وعدہ بھی ہے۔ مسنون دعائیں مانگیں، قرآنی آیات نہیں دعائیں مانگنی ہیں۔ آپ نے فرمایا، مجھے سجدے میں قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ اللہم والی دعائیں مسنون ہیں، وہ پڑھ لیں، لیکن ربی یا ربنا والی دعائیں قرآنی ہیں، ان کو سجدے میں نہیں پڑھنا۔ سجدہ بہترین تربیت کرتا ہے عاجزی، انکساری، جھک جانے کی، اللہ کے آگے عملی طور پر سر تسلیم خم کرنے کی۔ سجدہ کے اعضاء گواہی دیں گے، آثار سجود پہچانے جانے کا ذریعہ بنیں گے۔ سجدے کی زمین گواہی دے گی، اور اگر سفر کرتے ہیں جہاں نماز کا وقت آئے وہاں سجدہ کریں، اس زمین کو بھی اپنی گواہی کا ذریعہ بنا لیں۔ ربیہ بن کعب کا واقعہ ہے کہ آپ نے فرمایا تھا، ربیہ سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو۔ سورہ القمر مکی صورت ہے، اس میں 55 آیات ہیں، 54 نمبر پر آنے والی صورت ہے۔ اس میں 3 رکوعات ہیں۔ اس کا نام پہلی ہی آیت کے فقرہ وَانشَقَقَ الْقَمَرُ سے ماخوذ ہے۔ اس میں شق القمر کے واقعہ کا ذکر ہے۔ یہ واقعہ ہجرت سے تقریباً 5 سال پہلے مکہ معظمہ میں مینا کے مقام پر پیش آیا تھا، تب یہ صورت نازل ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نماز عید میں تلاوت کرتے تھے۔ آخرت اور قیامت کا تذکرہ اس میں، گویا موت اور آخرت کا تذکرہ اجتماعی موقعوں پر کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ نے فرمایا، لذتوں کو مٹانے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعۃ وانشقق القمر، قیامت کی گھڑی قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ وَإِن يَرَوْا آیَاتٍ، مگر ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں منہ موڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو چلتا ہوا جادو ہے۔ انہوں نے اس کو بھی جھٹلا دیا اور اپنی خواہشات نفس ہی کی پیروی کی۔ ہر معاملے کو آخرکار ایک انجام پر پہنچ کر رہنا ہے۔ حدیث رسول ہے کہ جس کی موت آ گئی اس کی قیامت آ گئی۔ قیامت کے بعد بھی دنیا سے رخصتی ہے اور موت کے بعد بھی دنیا سے رخصتی ہے۔ موت قیامت صغریٰ ہے اور قیامت کبریٰ وہ قیامت ہے جب سور پھونکا جائے گا۔ اقتربت الساعۃ، قیامت کی گھڑی قریب آ لگی ہے، یعنی تمہاری موت کا وقت قریب آ گیا۔ دوسرا مطلب ہے کہ قیامت کا وقت قریب آ گیا۔ علامات قیامت دو طرح کی ہیں، علامات صغریٰ اور علامات کبریٰ۔ اللہ کے نزدیک دنوں کی مقدار 1000 سال ہے۔ شق القمر کا واقعہ ہوا، آپ ایک کھلے میدان میں تھے، صحابہ کرام بھی ساتھ تھے، کچھ سرداران قریش بھی موجود تھے۔ ہجرت سے تقریباً 5 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ 14ویں کا چاند ابھی طلوع ہی ہوا تھا کہ اچانک وہ پھٹا اور اس کا ایک ٹکڑا سامنے کی پہاڑی کی طرف اور دوسری طرف نظر آیا۔ یہ صرف ایک لمحہ کے لیے ہوا تھا، پھر دونوں ٹکڑے باہم جڑ گئے تھے۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ اللہ کی نشانی ہے اور معجزہ ہے۔ کچھ روایت میں آتا ہے کہ چونکہ مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات کا مطالبہ کرتے تھے تو یہ معجزانہ طریقے پہ ہوا تھا، کہ یہ نہیں کہ آپ نے انگلی کا اشارہ کیا اور وہ چاند پھٹا، ایسا نہیں ہوا تھا۔ چاند پھٹا اور آپ نے اللہ کی نشانی اور معجزہ دکھایا۔ صحیح روایات سے یہی ثابت ہے۔ دوسری بات کہ ان کی آنکھوں کے سامنے اللہ کی اتنی بڑی نشانی اور معجزہ ہوا تھا، پھر بھی انہوں نے اس کو مانا نہیں تھا۔ سرداران قریش اور مشرکین مکہ، اس کے باوجود بھی انہوں نے نہ آخرت کو مانا، نہ رسالت کو، نہ توحید کو، اور انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری آنکھوں پر سحر بندی کر دی ہے، اس لیے ہمیں یہ سب کچھ لگ رہا ہے۔ حالانکہ دور دراز کے لوگ بھی آئے تھے اور انہوں نے شق القمر کی گواہی دی تھی۔
چلے حاضرین محفل پر تو سحر بندی ہو سکتی ہے، دور کے لوگوں کی نگاہوں پر تو سحر بندی نہیں کی جا سکتی۔ آج سائنس اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ چاند پھٹا تھا اور چاند کے پھٹ کر جڑنے کی گواہیاں موجود ہیں۔ ان لوگوں کے سامنے پچھلی قوموں کے وہ حالات آ چکے ہیں جن میں سرکشی سے باز رکھنے کے لیے کافی سامان عبرت ہے، اور ایسی حکمت جو نصیحت کے مقصد کو بدرجہ اتم پورا کرتی ہے، مگر تنبیہات ان پر کارگر نہیں ہوتی۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے رخ پھیر لو۔ جس روز پکارنے والا ایک سخت ناگوار چیز کی طرف پکارے گا، لوگ سہمی ہوئی نگاہوں کے ساتھ اپنی قبروں سے اس طرح نکلیں گے گویا وہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں، پکارنے والے کی طرف دوڑے جا رہے ہوں گے۔ اور وہی منکرین جو دنیا میں اس کا انکار کرتے تھے، یقول الکافرون ھذا یوم عسر، اس وقت کہیں گے کہ یہ دن تو بڑا کٹھن ہے۔ اللہ اس دن کی گھبراہٹوں سے ہمیں بچا لینا، مشکلوں سے بچانا، عذاب سے بچانا، اللہ اپنی خفگی سے ہمیں بچانا، اللہ اس دن کے خوف سے بچانا، اللہ اس دن راضی ہو جانا، آسان حساب لینا، اپنی رحمتوں اور بخششوں سے نوازنا، اللہ اپنا دیدار، اپنا قرب، اپنا نظارہ عطا فرمانا۔ کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر۔ ان سے پہلے نوح کی قوم جھٹلا چکی ہے، انہوں نے ہمارے بندے کو جھوٹا قرار دیا اور کہا کہ یہ دیوانہ ہے، اور وہ بڑی بری طرح جھڑکا گیا۔ آخرکار اس نے اپنے رب کو پکارا کہ میں مغلوب ہو چکا ہوں، اب تو ان سے انتقام لے۔ تب ہم نے موسلادھار بارش سے آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین کو پھاڑ کر چشموں میں تبدیل کر دیا، اور یہ سارا پانی اس کام کو پورا کرنے کے لیے مل گیا جو مقدر ہو چکا تھا۔ اور نوح علیہ السلام کو ہم نے ایک تختوں اور کیلوں والی پر سوار کر دیا جو ہماری نگرانی میں چل رہی تھی، یہ تھا بدلہ اس شخص کی خاطر جس کی ناقدری کی گئی تھی۔ اس کشتی کو ہم نے ایک نشانی بنا کر چھوڑ دیا، پھر کوئی ہے نصیحت قبول کرے۔ فہل من مدکر فکیف کان عذابی ونذر، دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَکِّرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ عاد نے جھٹلایا تو دیکھ لو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات۔ ہم نے ایک پہم نحوست کے دن سخت طوفانی ہوا ان پر بھیج دی جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر اس طرح پھینک رہی تھی۔ یوم نحس مستمر، پہم نحوست کے دن۔ اس آیت کا حوالہ لے کر لوگ کہتے ہیں کہ کچھ دن منحوس ہوتے ہیں، حالانکہ یہ تصور جبت ہے۔ اللہ نے اس تصور جبت کو اوہام کو کفر کہا ہے۔ دن منحوس نہیں ہوتے، قوم عاد پر عذاب بدھ کے دن ہوا تھا، ایسی کوئی چیز ثابت نہیں ہے، اصل میں ان کے اعمال ان کے عذاب کا ذریعہ بنے تھے۔ انہم اعجاز نخل منقعر، وہ جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہوں، پس دیکھ لو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ سمود نے تنبیہات کو جھٹلایا اور کہنے لگے ایک اکیلا آدمی جو ہم ہی میں سے ہے، کیا اب ہم اس کے پیچھے چلیں، اس کا اتباع ہم قبول کر لیں تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم بہک گئے ہیں اور ہماری عقل ماری گئی ہے۔ کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص تھا جس پر خدا کا ذکر نازل کیا گیا؟ نہیں، بلکہ یہ پرلے درجے کا جھوٹا اور برخود غلط ہے۔ ہم نے اپنے پیغمبر سے کہا کل ہی انہیں معلوم ہوا جاتا ہے کہ کون پرلے درجے کا جھوٹا اور برخود غلط ہے۔ ہم اونٹنی کو ان کے لیے فتنہ بنا کر بھیج رہے ہیں، اب ذرا صبر کے ساتھ دیکھ کر ان کا کیا انجام ہوتا ہے۔ ان کو جتا دے کہ پانی ان کے اور اونٹنی کے درمیان تقسیم ہوگا، اور ہر ایک اپنی باری کے دن پانی پر آئے گا۔ آخر کار ان لوگوں نے اپنے آدمی کو پکارا اور اس نے اس کام کا بیڑا اٹھایا اور اونٹنی کو مار ڈالا۔ فکیف کان عذابی ونذر، پھر دیکھ لو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات۔ ہم نے ان پر بس ایک ہی دھماکہ چھوڑا اور وہ باڑے والے کی روندی ہوئی باڑ کی طرح بھس ہو کر رہ گئے۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا۔
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، اب ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا۔ لوط کی قوم نے تنبیہات کو جھٹلایا اور ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا اس پر بھیج دی۔ صرف لوط کے گھر والے اس سے محفوظ رہے، ان کو ہم نے اپنے فضل سے رات کے پچھلے پہر بچا کر نکال لیا۔ یہ جزا دیتے ہیں ہم ہر اس شخص کو جو شکر گزار ہوتا ہے۔ لوط نے اپنی قوم کے لوگوں کو ہماری پکڑ سے خبردار کیا، مگر وہ ساری تنبیہات کو مشکوک سمجھ کر باتوں میں اڑاتے رہے۔ پھر انہوں نے اسے اپنے مہمانوں کی حفاظت سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ آخرکار ہم نے ان کی آنکھیں موند دیں کہ چکھو اب میرے عذاب اور میری تنبیہات کا مزہ۔ صبح سویرے ہی ایک اٹل عذاب نے آن لیا۔ چکھو مزہ اب میرے عذاب کا اور میری تنبیہات کا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، بس ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا۔ اور آل فرعون کے پاس بھی تنبیہات آئی تھیں، مگر انہوں نے ہماری ساری نشانیوں کو جھٹلا دیا۔ آخر کو ہم نے انہیں پکڑا جس طرح کوئی زبردست قدرت والا پکڑتا ہے۔ کیا تمہارے کفار کچھ ان لوگوں سے بہتر ہیں، یا آسمانی کتابوں میں تمہارے لیے کوئی معافی لکھی ہوئی ہے، یا ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم ایک مضبوط جتھا ہیں، اپنا بچاؤ کر لیں۔ ان قریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور یہ سب پیٹ پھیر کر بھاگتے نظر آئیں گے، بلکہ ان سے نمٹنے کے لیے اصل وعدے کا وقت تو قیامت ہے، اور وہ بڑی آفت اور زیادہ تلخ ساتھ ہے۔ یہ مجرم لوگ در حقیقت غلط فہمی میں مبتلا ہیں اور ان کی عقل ماری گئی ہے۔ جس روز یہ منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے، اس روز ان سے کہا جائے گا کہ اب چکھو جہنم کی لپٹ کا مزہ۔ اِنَّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہم نے ہر چیز ایک تقدیر کے ساتھ پیدا کی ہے، اور ہمارا حکم بس ایک ہی حکم ہوتا ہے، اور پلک جھپکاتے وہ عمل میں آ جاتا ہے۔ تم جیسے بہت سوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، پھر ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ جو کچھ انہوں نے کیا وہ سب دفتروں میں درج ہے۔ وَكُلٌّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ، اور ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہوئی موجود ہے۔ کوئی نیکی چھوٹی سمجھ کر چھوڑ نہ دیا کریں، اور کوئی گناہ چھوٹا سمجھ کر نہ کر لیا کریں۔ مسکرا کر دیکھنا بہت بڑا صدقہ ہے۔ کسی کے آنسو پونچھنا، کسی روتے ہوئے کو اپنا کندھا دے دینا، راستے سے خاردار جھاڑیاں اٹھا دینا، کسی کی رہنمائی، کسی کو مشورہ دینا۔ اول تو یہ باتیں چھوٹی نہیں ہیں، اور اگر ہیں بھی تو شیطان نے چھوٹی بنا کر دکھا دی ہیں، تو بھی ان کو چھوڑنا نہیں ہے۔ چھوٹی چھوٹی جمع کر کے قطرہ قطرہ سمندر بن جاتا ہے۔ شیطان نیکیاں چھوٹی کر کے دکھا رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ راضی ہونے والی ذات بہت بڑی ہے۔ کوئی گناہ چھوٹا سمجھ کر نہ کر لیا کریں۔ کسی کا مذاق اڑانا، کسی کی غیبت کرنا، وہ شیطان کہتا ہے لو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، میں مذاق ہی تو کر رہی تھی، I don't mean it۔ اول تو یہ بات چھوٹی نہیں ہے، I'm not serious، ورنہ قرآن میں ان کے لیے لا نہ آتا، جیسا چوری اور قتل اور ڈاکے کے لیے تھا۔ ان کو شیطان چھوٹا کر کے دکھاتا ہے، اور اگر ہیں بھی تو چھوٹے چھوٹے جمع ہو کر اتنا بڑا ریزن بن جائیں گے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ قیامت کے دن گناہوں کو وزن دیا جائے گا۔ روز رات کو سوچا کریں کہ آج میں نے اعمال نامے میں کتنے پتھر ڈالے ہیں، پھر ہفتے بعد اپنا محاسبہ کریں کہ ہفتے میں جتنے پتھر گناہوں کے ڈالے گئے میں ان کو اٹھا سکتی ہوں۔ استغفار اور گناہوں سے اجتناب کریں اور اس کو اپنا معمول بنا لیں۔ یہ وزن کوئی نہیں بانٹے گا۔ جب سورج سوا نیزے پر ہوگا، پسینے میں ڈوبے لوگ شرابور ہوں گے، تو گندگی کا بدبودار بوجھ ہر ایک کو اپنا ہی اٹھانا ہے۔ شیطان نے گناہوں کو چھوٹا کر کے دکھایا، لیکن اس پر ناراض ہونے والی ذات بہت بڑی ہے، قہار ہے، جبار ہے، عزیز انتقام ہے۔ اللہ ہمیں اپنے قہر سے، اپنے عذاب سے، اپنی ناراضگی سے، جہنم سے بچا لینا۔ ان المتقین فی جنت و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، نافرمانی سے پرہیز کرنے والے یقیناً باغوں اور نہروں میں ہوں گے سچی عزت کی جگہ، بڑے ذی اقتدار بادشاہ کے قریب۔ اللہ ایک بار پھر تقوی کا ذکر کر رہے ہیں۔ تقوی، اللہ اپنا خوف عطا فرما دینا۔ اللہم آت نفسی تقواہا۔